بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل کے ساتھ انشاءاللہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئی ہوں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ لوگ کتنی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، کتنا بڑا شرک کر رہے ہیں۔ ایک عورت کو برہنہ قبر پہ نہاتے ہوئے دیکھا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، سب سے پہلے کہ ہر بندے کو یاد رکھنا چاہیے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن سب نے یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ دنیا جو ہے وہ دل لگانے والی چیز نہیں ہے۔ کوشش کریں شرک سے بچیں، شرک نہ کیجیے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ درپیش، تو کوشش کریں کہ آپ اللہ پاک کا ذکر کیجیے، اللہ پاک سے دعا کیجیے اور اللہ پاک سے فضل مانگیں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، لوگ اتنے گمراہ ہو گئے ہیں، نہ ہی ان کو حلال کی تمیز رہی ہے اور نہ ہی ان کو حرام کی تمیز رہی ہے۔ وہ کام کر رہے ہیں جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو شکر ادا کرو کہ آپ مسلمان ہیں۔ خالی نام سے مسلمان ہونا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، بہت سے ایسی خواتین میں نے دیکھی ہیں وہ جن کے اندر ابھی بھی جہالت ہے۔ مجھے اور آپ کو اور سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف میرا اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کل کائنات کا مالک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک نے زمین، آسمان، چاند، ستارے، چرند پرند، ہر وہ چیز پیدا کی ہے اور اسی کا وہ مالک ہے۔ لیکن ہم لوگ بہت ہی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسی خواتین میں نے دیکھی ہے، جس طرح کوئی کہتا ہے شرک میں مبتلا ہے، جس طرح کوئی کہتا ہے ویسے ہی کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ایک نہ ایک دن چھوڑ کے جانا ہے۔ اللہ پاک کے آگے جھکا کرو، توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو کہ جب روز حشر ہوگا تو اللہ پاک کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا کہو گے کہ دنیا میں ہم کیا کر کے آئے ہیں؟ تو خدارا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ کسی بھی قسم کی آپ کو کسی بھی چیز کی طلب ہے، خواہش ہے، تو اپنے رب کے آگے جھکیے، اللہ پاک سے مانگیے۔ وہ سمیع العلیم ہے، غفور الرحیم ہے، اس کے علاوہ کوئی ثانی نہیں۔ تو میرے عزیز پیارے بہن بھائیوں، میں آج آپ کو جو واقعہ بتانے جا رہی ہوں، یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ سچا واقعہ ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں اپنے ریلیٹیوز کی طرف جا رہی تھی، تو جب میں واپس گھر آنے لگی، کافی ٹائم ہو گیا تھا،
راستے میں ایک قبرستان لگتا تھا، تو قبرستان پہ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا کہ ایک گاڑی کی لائٹ جب پڑی، یو ٹرن لیا تو گاڑی کی لائٹ پڑی، تو دیکھا کیا ہے، کافی رات تھی، ٹائم کافی ہو چکا تھا، تو ایک عورت، ایک برہنہ عورت قبر پہ کھڑی ہو کے نہا رہی ہے۔ تو آپ یقین کیجئے جب میری نظر پڑی تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس حد تک بھی لوگ جا سکتے ہیں، یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، خدا کا خوف اتنا زیادہ مجھے آیا کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، ذرا خوف نہیں، ذرا ڈر نہیں کہ یہ دنیا چھوڑنی ہے تو کیا بنے گا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ جادوگر ہوگا نا، کسی کا بیڑا غرق کرنے کے لیے وہ غیر اللہ کا نام، ٹھیک ہے، استعمال کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، جادو برحق چلتا ہے، ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہوا چلا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، جب یہ میں نے واقعہ دیکھا تو یقین کیجئے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ایسے تھا جیسے دل رک جانا ہے، اتنا خوف آیا، اتنا ڈر لگا، اتنا خوف آیا کہ لوگ کس کس حد تک جاتے ہیں۔ بہت سی خواتین ایسی ہیں، بہت سے ایسے پیر بنے ہوئے ہیں جو صراط مستقیم پہ چلنے کی نہیں تلقین کرتے، الٹا الٹا ان کو کام بتاتے ہیں، وہ کرتی ہیں۔ کسی کا بیڑا غرق کرنے کے لیے وہ اس حد تک بھی گر جاتی ہیں کہ جس کو خوف ہی نہیں رہتا کہ یہ دنیا چھوڑنی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے کیا منہ دکھانا ہے۔ تو ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر اگر کوئی جادوگر معافی مانگ رہا ہو تو حکم ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ جادو جو ہے اتنا سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک، بدعت اور ایسے گھٹیا گلونے کاموں سے دور رکھے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ کام اس وقت لوگوں کے دلوں میں گھر کرتے ہیں، یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں، وہ خواتین، زیادہ خواتین اس کام میں شامل ہے۔ یہ وہ خواتین کرتی ہیں جو کسی سے جلتی ہیں، کسی سے حسد ہے، کسی کو کھاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، یہ سارا کام وہ خواتین کرتی ہیں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ کے گھر میں مسئلے مسائل ہے، بیماری ہے، لڑائی جھگڑا ہے، رزق کی کمی ہے، کسی بھی قسم کا جو مسئلہ آپ کے گھر میں چل رہا ہے، تو خدارا شرک بدعت کی طرف نہ جائیں۔ الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن جیسا تحفہ عطا کیا ہے، اور اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم امت محمدی ہیں۔ الحمدللہ، سب سے بڑھ کے یہ کہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے، دعا ایسی چیز ہے، دعا جو ہے اللہ پاک جو تقدیر لکھ دیتا ہے، دعا ایسی چیز ہے کہ اللہ پاک لکھی ہوئی تقدیر کو چینج کر دیتا ہے۔ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، جو بھی مسئلہ مسائل ہے اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے، تو دیکھنا کیسے نہیں آپ کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ میرا مالک بڑا رحیم ہے، کریم ہے، سمیع علیم ہے،
جو میرے اندر سانس چل رہا ہے یہ کس کی امانت ہے؟ آپ کے اندر سانس چل رہا ہے کس کی امانت ہے؟ پتہ ہے ایک پل کا نہیں پتا کیا ہو جانا ہے، کب زندگی کی شام ہو جانی ہے۔ تو خدا را شرک، بدعت، جادو، حسد، بری نگاہ کسی پہ نہ رکھیں۔ جب بھی کسی کو دیکھیں ماشاءاللہ پڑھیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس پہ راضی ہوتا ہوں کہ دیکھ اس بندے کو دوسرے کی کتنی فکر ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اس بندے پر نشاور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سارا کچھ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہر چیز ہمیں بتائی ہوئی ہے۔ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، مشکل سے مشکل تر کام ہے، اس کا بھی حل قرآن پاک میں ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم سمجھتے نہیں، دیکھتے نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن شرک جو ہے اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکنا چاہیے، کسی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ جو بھی مسئلہ مسائل ہے اپنے رب سے سجدہ ریز ہو کر دعا کریں، رو کے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، تو دیکھنا میرا اللہ پاک کیسے نہیں آپ پہ راضی ہوتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو ایسا بنا دے کہ جیسے ہم اللہ پاک کو پسند آ جائیں۔ اللہ پاک کی زیادہ سے زیادہ حمد و ثنا بیان کیا کرو۔ جب آپ کہتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جب ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ پاک ہے، تو سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے۔ جو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اس کے لیے پھلدار درخت لگتا ہے۔ خدا را یہ دنیا فانی ہے، دنیا کی طرف متوجہ نہ ہوئے، کسی سے جلے نہ، کسی سے حسد نہ کرے، کسی بھی قسم کی چیز چاہیے تو اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے مانگے، تو دیکھنا میرا اللہ پاک آپ پہ کیسے نہیں راضی ہوتا۔ نماز کا اہتمام کریں، اللہ پاک کا ذکر کریں، کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے تو خدا را ایسے کاموں سے بچے۔ جو میں نے اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ایسے کاموں سے بچے۔ اللہ پاک کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ پاک کو کیا جا کے منہ دکھانا ہے۔ جہاں جہاں ہم کوئی اچھائی کریں گے تو قیامت والے دن یہ زمین بتائے گی فلاں بندے نے فلاں جگہ نماز پڑھی، فلاں جگہ ذکر کیا، اور جہاں جہاں برائی کریں گے تو یہ زمین گواہی دے گی فلاں بندے نے اس وقت اس ٹائم یہ کام کیا۔ تو خدا را کوشش کیا کریں، اللہ کو راضی کر لیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بس شرک بدعت سے باز آ جائیں۔ جو بھی مسئلہ مسائل ہے اللہ کے حق جھک کے دعا کیجیے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پیاری پیاری احادیث، پیارے پیارے وظائف کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔